کرتا ہوں. آئیے دیکھیے حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ ہے سنن ابو داؤد، یہ بھی دارالسلام سے چھپی ہوئی ہے. سنن ابو داؤد کتاب النکاح ہے اور اس کا باب ہے باب فی حق زوجی علی المرأة، حدیث نمبر 2140. حضرت قیس بن سعد، ایک صحابی ہے قیس بن سعد، وہ کہتے ہیں کہ میں ہیرا شہر گیا، ایک ہیرا شہر کر کے علاقے کا نام ہے، تو میں نے وہاں دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کر رہے ہیں، اپنے سردار کی تعظیم میں کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہیں. فقلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احق ان یسجد له. وہ کہتے میرے دل میں خیال آیا، میں سوچنے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ حق پہنچتا ہے کہ ہم حضور کو سجدہ کریں. جب عام لوگ، عام قبیلے کے لوگ اپنے سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں تو حضور تو پوری کائنات کے سردار ہے، تو سرکار کو کیوں نہ سجدہ کرے؟ قالا، وہ کہتے ہیں فاتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت، تو میں نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، پھر میں نے عرض کیا کہ انی اتیت الحیرۃ فرأیتہم یسجدون لمرزبان لہم. کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہیرا شہر گیا اور ہیرا شہر میں نے دیکھا کہ لوگ وہاں اپنے سردار کو سجدہ کر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فانت یا رسول اللہ احق ان نسجد لک، اللہ کے نبی آپ اس سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، تو گویا آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. قالا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ارأیت لو مررت بقبر اکنت تسجد لہ. کیسے یہ بتاؤ اگر تم میری قبر پر آؤ گے تو کیا میری قبر کو بھی سجدہ کرو گے؟ ابھی میں حیات ہوں تو تم سجدے کی اجازت طلب کر رہے ہو، انتقال ہو جائیں گا، جب میں اپنی قبر میں آرام کروں گا تو کیا تم میری قبر کو بھی آ کے سجدہ کرو گے؟ قال قلت لا. حضرت قیس کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے نبی نہیں، آپ کی قبر کو سجدہ نہیں کروں گا، جب تک آپ ظاہری حیات میں آپ کو سجدہ کرنا چاہتا ہوں، قبر کو تو نہ کروں گا. قال فلا تفعلوا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بس پھر یہ کام نہ کرو کہ تم مجھے سجدہ کرو. اگر میری شریعت میں سجدہ جائز ہوتا، اگر درست ہوتا، کسی کو کسی کا سجدہ اگر صحیح ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے. اب اس حدیث پہ ذرا غور کریں. پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے نبی نے یہاں جب سجدے سے منع کیا تو ایک خاص بات فرمائی، اور وہ کیا؟ ارأیت لو مررت بقبری، جب تم میری قبر پر آؤ، اکنت تسجد لہ، تو کیا میری قبر کو سجدہ کرو گے؟ دو باتیں حضور نے کہا، قبر پر آنا مگر سجدہ مت کرنا. قبر پہ آنے سے نہیں روکا، سجدے سے روکا. وہاں بھی قبر پر ہی جانے سے روک دیتا ہے. حضور نے کہا میری قبر پر تو آنا تم، اگر تم میری قبر پر آؤ گے تو کیا میری قبر کو سجدہ کرو گے؟ تو پتہ چلا کہ رسول اللہ نے زیارت قبر سے منع نہیں فرمایا، سجدہ قبر سے منع فرمایا ہے. تو اگر آپ اتنے حکموں کو بڑا چڑھا کے اپنی طرف سے بالکل قبر کی حاضری کوئی شرک و بدعت کے فتوے دینے لگو تو آپ افراد کا شکار ہے، پھر حد سے گزرنے والے لوگ ہو، آپ حد سے بڑھ جانے والے لوگ ہو، سمجھ رہے؟ اور اللہ ایسے لوگوں کو ناپسند کرتا ہے. تو بہرحال یہ ایک پوائنٹ پتہ چلا. اور دوسرا یہاں پوائنٹ کیا تھا، میں ایک اور حدیث پڑھوں گا، اس کے بعد پھر اس کے نکات پر گفتگو کروں گا. اور حوالے سننے کی اس حدیث کو امام ابو داؤد کے علاوہ امام طبرانی نے بھی نقل کیا، معجم الکبیر جلد 18 صفحہ 351 حدیث نمبر 895. امام حاکم لائے ہیں اس کو المستدرک میں حدیث نمبر 2763 کے تحت. امام بہقی نے سنن القبرا میں اس کو نقل کیا حدیث نمبر 14705 کے تحت. خطیب تبریزی نے مشکات شریف میں لایا حدیث نمبر 3266 کے تحت. اب ایک اور حدیث سنیں، مسند احمد، یہ امام احمد ابن حنبل کی کتاب ہے اور بڑی معتبر کتاب ہے یہ، اس میں کئی ہزار حدیثیں ہیں، کئی ہزار. مسند احمد کئی جلدوں میں آتی، 7ویں جلد ہے جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، اور اس کی حدیث نمبر 24471 24471. مسند عائشہ کے تحت یہ حدیث انہوں نے لائی ہے اس باب کے تحت. ان عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان فی نفر من المہاجرین والانصار. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ایک مرتبہ بعض انصار بعض مہاجرین صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے، ان کے درمیان میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے. فجاء بعیر فسجد له، تبھی دیکھا گیا کہ ایک اونٹ آیا اور اس نے رسول اللہ کو سجدہ کیا، ایک اونٹ نے سرکار کو سجدہ کیا. فقال اصحابہ یا رسول اللہ تسجد لك البہائم والشجر. تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی ہم دیکھتے ہیں کہ جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں، درخت آپ کو سجدہ کرتے ہیں. فنحن احق ان نسجد لك، تو کیوں نہ ہم آپ کو سجدہ کریں؟ جب جانور آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، درخت آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی پھر ہم کیوں نہ آپ کو سجدہ کریں؟ تو اجازت دیجئے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، حق پہنچتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. وقال اعبدوا ربکم واکرموا اخاکم، اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اپنے رب کی عبادت کرو. عبادت کس کی کرو؟ اپنے رب کی، اور اپنے بھائیوں کا احترام کرو. اگر میری شریعت میں سجدہ جائز ہوتا تو میں حکم دیتا کہ عورت اپنے شوہر کو سجدہ کرے. وہی پھر الفاظ آپ نے بیان فرمائے. یہ حدیث ابن ماجہ میں بھی آئی ہے، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1852.
امام ابن ابی شیبہ لائے اس کو المصنف جلد حدیث نمبر 17419 کے تحت. اس کو امام ابو نعیم نے بھی حلیۃ الاولیاء میں لکھا ہے، امام حاکم نے المستدرک میں لایا، امام طبرانی نے معجم الکبیر میں لایا، امام بغوی نے شرح السنہ میں لایا، امام حیثمی نے مجموع الزوائد نے لایا. بہت سارے محدثین نے بیان کیا. مسند احمد ایک معتبر کتاب ہے، اس کے متن سے میں نے یہ حدیث سنائی. اب یہاں پر کچھ 4 نکات ہے، وہ آپ بغور سنیں، جس سے سجدہ تعظیمی اور سجدہ عبادت کا فرق واضح ہو جاتا ہے. ہم کس سجدے کی بات کر رہے ہیں اور وہابی کس سجدے کو کس سجدے کے زمرے میں لاتا ہے. پہلی یہ کہ حدیث سے پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو جانور سجدہ کرتے تھے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جانور حضور کی کیا عبادت کرتے تھے؟ تو اگر حضور کی اگر وہ عبادت کرتے تھے تو پھر رسول اللہ پر الزام آئے گا کہ حضور جانوروں سے اپنی عبادت کرنا پسند فرما رہے ہیں. یہ بعید ہے. تو وہ تعظیم ہی کا سجدہ تھا، کیونکہ جانور بھی جانتے ہیں کہ خالق اور مالک اللہ ایک ہی ہے. جو رسول کو پہچان رہے ہیں تو کیا وہ خدا کو نہیں پہچانے؟ جو بھیجا گیا ہے اس کو پہچان رہے ہیں، جس نے بھیجا اس کو نہیں جانتے. وہ جانور تو اسلام کے ہی سمجھنے والے اور ماننے والے ہیں نا. جو اونٹ حضور کو سجدہ کر رہے ہیں تعظیم میں، تو جب نبی کو پہچان لیا تو نبی کے بھیجنے والے کو نہیں جانا ہوگا، تو وہ تعظیماً سجدہ کر رہے تھے جانور. اور رسول اللہ دوسری یہ کہ اگر معاذ اللہ یہ مان لے کہ نہیں وہ عبادت کا سجدہ تھا جانوروں کا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا جانوروں کے اس عبادت کے سجدے کو پسند فرما رہے تھے اور اپنی عبادت کروانا حضور کو منظور تھا؟ معاذ اللہ یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا. تیسری بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے جب سجدے کو جب گوارا نہیں کیا تو جانوروں کے سجدے کو کیسے گوارا کرتے؟ اگر وہ عبادت کا سجدہ ہوتا، اگر کہے کہ نہیں وہ تو عبادت کا سجدہ تھا صاحب، حضور نے جانوروں کو اجازت دے دی، انسانوں کو گانے اللہ کی کرو، تو یہ حضور پر پھر تہمت لگانا ہوا کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں سے تو غیر اللہ کی عبادت پسند فرما رہے اور انسانوں کو اس سے روک رہے. تو اس طرح سے ہو سکتا نہیں. اور پھر صحابہ نے جو سجدے کی اجازت مانگی تو ظاہر ہے وہ بھی تعظیم کے سجدے کی مانگی، کہ انہوں نے بھی دیکھا کہ اونٹ سجدہ کرتے ہیں. تو صحابہ یہ نہیں سمجھتے کہ اونٹ حضور کی عبادت کر رہے ہیں، تعظیم کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جب یہ جانور اس طرح تعظیم کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں؟ تو حضور نے کہا نہیں، یہ جانور کر رہے ہیں ان کے لیے تو ٹھیک ہے کہ یہ جانور ہے، ان پر احکام شرعی نہیں ہے، شعوری نہیں ہے، لیکن تم انسان ہو، تمہارے تقاضے ہیں. تمہارے تقاضے ہے کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ انسان سجدہ کرے، جانوروں کی حد تک تو میں پسند کر لیتا ہوں کہ اس طرح وہ تعظیم کرے. اگر مجھے پسند ہی ہوتی یہ چیز تو میں عورتوں کو حکم نہ دیتا کہ اپنے شوہروں کو کریں. تو میں نے تو مجھے یہ طریقہ تعظیم کا پسند نہیں، طریقہ تعظیم پسند نہیں تھا. یہ نہیں کہ معاذ اللہ وہ شرک تھا. اور چوتھا یہ کہ اگر وہ عبادت کا ہی سجدہ تھا تو نعوذ باللہ من ذالک پھر رسول اللہ یہ بھی نہیں فرماتے کہ میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ شوہروں کو سجدہ کرے. تو کیا شوہر کی عبادت کرنے کا حکم دیتے نبی؟ یہ بھی مثال بھی نہیں دی جا سکتی اس کی. اور اسی چوتھے پوائنٹ میں آپ یہ لے لو تو یہ سارے نکات سے بات پتہ چلا کہ وہ تعظیم کا سجدہ تھا، عبادت کا سجدہ نہیں تھا. تو اب اگر وہ عبادت کا سجدہ کوئی کہتا ہے اور کہتے کہ نہیں عبادت کا ہی سجدہ تھا اور وہ شرک تھا اس لیے رسول نے صحابہ کو منع کر دیا، تو ہم کہتے ہیں جناب صرف منع نہیں کیا جاتا، شرک کی نیت کرنے پر، شرک کا ارادہ کرنے پر توبہ کا بھی حکم دیا جاتا، مگر نبی نے وہاں کوئی حکم نہیں دیا. تو پتہ چلا کہ یہ تعظیم کا سجدہ ہے تو یہ شریعت میں حرام ہے. شرک ہم تعظیم کے سجدے کو جائز کے لیے نہیں بیٹھے، یہ پہلے آپ سوچ لیں، غلط فہمی میں نہ پڑے کہ بھائی ہم تعظیم کے سجدے کو جائز ثابت کر رہے ہیں. ہم جائز نہیں ثابت کر رہے، ہم حرام ثابت کر رہے ہیں. اور رد ان کا کر رہے ہیں جو اس کو شرک کہتے ہیں، جو افراد کا شکار ہے. ہم کہتے ہیں حرام کو شرک مت بولو، شریعت پہ افترا مت باندھو، شریعت پہ تہمت مت لگاؤ، اپنی خود ساختہ شریعت مت بناؤ. اور اگر تم ایسی ایک خود ساختہ شریعت گڑھ لو کہ جس میں حرام ہے اور تم حرام کو شرک بولو تو تم حرام کو شرک بول کے مسلمانوں کو تو مشرک نہ قرار دے پاؤ گے، خود یہ شرک کا حکم تم پہ لگ جائے گا، تم اسلام سے خارج ہو جاؤ گے، جس کا بیان گزشتہ تقریر میں ہو چکا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں ہمارا جو یہاں آج کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ عوام کو یہ سمجھانا کہ ہمارے علماء، ہماری شریعت خود تعظیم کے سجدے کو پسند نہیں کرتی، مگر اس کو شرک بول کر مشرک بولنا مسلمانوں کو، اور یا یہ کہ بھائی مشرک ہو جا رہے ہیں، بریلوی لوگ سجدے کر کر کے مشرک ہو جا رہے ہیں، اور یہ بہانہ بنا کے جو آپ فرقے بات چھوڑ رہے ہو، مختلف فرقے بنا رہے ہو، مختلف فرقوں پہ چلے جا رہے ہو. اچھا خود فرقے بدل کے چلے جاتے ہیں، عجیب تماشا ہے. یہاں میں پہلے بریلوی تھا، الحمدللہ اب میں توبہ کر کے اہل حدیث ہو گیا. بریلیوں فرقہ واریت مت پھیلا. ابے فرقہ تو نے بدلا، فرقہ واریت تو تو پھیلا رہا ہے. ہم تو اپنے جہاں تھے وہیں ہیں، جہاں تھے ہمارے باپ دادا تھے ہم وہیں پہ ہیں، اور آج بھی وہیں ہیں، ہمارے باپ دادا بھی وہیں تھے، ہم بھی وہیں ہیں. فرقہ تو نے بدلا، بدل تو رہا ہے، جا تو رہا ہے، بولتا فرقہ نہ بنا. تو بنا تو نے لیا نا فرقہ، وہ تو پہلے سے جو سنی بنایا وہیں ہے، تیرا بدلا جانا تو خود سب ثابت کر رہا ہے کہ تو نئے فرقے میں. تو آج کل جو وہابیوں نے ایک مشغلہ بنا لیا ہے نا اپنا کہ سجدہ تعظیمی کو وہ جو حرام ہے شریعت میں اس کو شرک بولتے ہیں، ہم اس کی تردید کر رہے ہیں. اور تردید اس بات کی کر رہے ہیں کہ اگر تم حرام کو شرک بولو گے تو پھر اللہ کی اس آیت کو پھر یاد کرو کہ پارہ 7 سورہ مائدہ آیت نمبر 87 اللہ فرماتا ہے حد سے آگے مت بڑھو کہ بے شک اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند
نہیں فرماتا. اب ایک چیز یہاں یاد کر لیجیے آپ, پھر میں ایک بات دہرا دوں, میں پہلے بول چکا ہوں کہ شرک اگر ہے تو ہر شریعت میں شرک شرکی ہے. یہ بات ایک اصول یاد رکھ لیجیے. یہ ہو ہی نہیں سکتا اگر کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے اس سے بڑا جاہل نہیں کہ ایک کام موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جائز ہو اور نبی کی شریعت میں وہ شرک ہو جائے. یہ کبھی ہو نہیں سکتا. شرک کا ایک ایسا قانون رہا, شرک اور کفر, یہ دو ایسے ہیں کہ چیزیں حرام اور حلال مختلف شریعتوں میں الگ الگ ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ حضرت آدم کی شریعت میں بہن اور بھائی کا نکاح حلال تھا, رسول اللہ کی شریعت میں حرام ہے. یہ احکامات جو ہے دوسرے, اس میں حرام اور حلال میں اختلاف ہو سکتا ہے. وہ حرام تھا وہاں جائز تھا, یہاں حرام ہے. لیکن حضرت آدم کی شریعت میں جو چیز شرک تھی وہ رسول اللہ کی شریعت میں بھی شرک کی ہے, موسیٰ کی بھی شریعت میں شرک رہی, عیسیٰ علیہ السلام کی بھی, ہر نبی کی شریعت میں شرک رہی. تو شرک کا اصول ایک ہی رہا. اب اگر سجدہ تعظیم کو شرک سمجھ لیا جائے, اگر سجدہ تعظیم کو شرک سمجھ لیا جائے بجائے اس کے کہ وہ حرام ہے, اس شریعت میں حرام ہے اور پچھلی شریعت میں وہ حالانکہ حرام بھی نہیں تھا, جائز تھا, تو پھر اللہ پہ تہمت نہیں ہے کہ معاذ اللہ پچھلی شریعت میں شرک کی اجازت دے دی اور اس شریعت میں شرک بول کے اسلام سے خارج بتایا جا رہا ہے. یہ تو اللہ پہ تہمت باندھنا ہو گیا. تو آئیے قرآن عظیم سے دلیل لیجیے. پارہ نمبر 1 ہے اور سورہ بقرہ آیت 34. رب فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اللہ فرماتا ہے اور حبیب یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ تم سب آدم کو سجدہ کرو, تو سب کے سب سجدے میں گئے. کون نہیں گیا؟ صرف ایک تھا, الا ابلیس, سوائے ابلیس کے, وہی تھا جس نے سجدہ نہیں کیا. اور جب سجدہ نہیں کیا تو تو شرک سے بچا نا. سجدہ غیر اللہ اگر شرک ہے تو شرک سے بچا نا. مگر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ابا واستکبر, گھمنڈ کیا, وکان من الکافرین, اور ہو گیا کافروں میں سے. تو یہ کون سی بات ہوئی بھائی کہ وہ شرک سے بچ رہا اور قرآن کہہ رہا کافر ہو گیا؟ تو وہ شرک ہی نہیں تھا, وہ تعظیم تھی اور اس نے تعظیم کا انکار کیا. تو اب یہاں تو قرآن سے واضح ہے کہ پچھلی شریعت میں جائز تھا, اور جائز کتنا تھا کہ ایسا کوئی فرشتہ نہیں تھا جن کی تعداد بھی ہم نہیں جانتے. لا تعداد فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یہاں کل 6 پوائنٹ میں نقل کر رہا ہوں, 6 نکات بیان کر رہا ہوں. پہلا کہ اللہ نے جو سجدے کا حکم دیا تھا فرشتوں کو, وہ تعظیم کا تھا کہ عبادت کا تھا؟ وہاں بھی اسے پہلا سوال ہے میرا کہ ذرا ہمت کر کے کوئی ان کا مائیکل لال مولوی آ کے بتائیں کہ ہر سجدے کو جو شرک بول رہے, قبر پجوا, قبر کو سجدہ کیا, قبر پجوا مشرک, قبر پجوا مشرک. تو یہ سارے فرشتے آدم پجوا تھے؟ کیا بات ہے, بہت اچھا پوائنٹ, بہت اچھا. تو آدم پجوا بولو پھر فرشتوں کو, اور جبریل بھی نہیں بچا پھر اس میں, میکائیل, کوئی فرشتہ نہیں بچا جی, سب آدم پجوا ہو گئے. پھر تعظیم کا تھا, عبادت کا سجدہ نہیں تھا, ورنہ اللہ پر پھر شرک کروانے کا الزام آ جائے گا. دوسرا, ابلیس عبادت کا منکر تھا کہ تعظیم کا منکر تھا؟ ارے وہ عبادت کا تو اتنا پکا تھا 90 کروڑ سال عبادت کیا اسے, اور جب اللہ نے کہا وہ عبادت کرتا رہا, جب اس کو حکم دیا گیا عبادت کرتا رہا. لیکن جیسی بات تعظیم کیا انکار کر دیا. تو بالکل ہو بہو اس کے نقش قدم پر یہ بھی ہے, یہ بھی عبادت کے لیے تیار ہے, تعظیم کے لیے تیار نہیں ہے. وہ آدم کی تعظیم کے لیے جھکنے کے لیے تیار نہیں, اور یہ مصطفیٰ کی تعظیم کے لیے اٹھنے کے لیے تیار نہیں. انداز وہی ہے دونوں کا, ایک جھکنے کے لیے تیار نہیں تھا, ایک اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہاں ایک اور نقطہ دیکھیے, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا, اے میرے حبیب یاد کی جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو. ابلیس سے غلطی کیا ہوئی, وہ سجدہ تعظیمی اور سجدہ عبادت کے فرق کو سمجھ ہی نہیں سکتا. یہ نہیں سمجھ رہے, ہاں وہ ٹھوکر کھا گیا. وہ سمجھ رہا تھا کہ بھائی میں آدم کو سجدہ کیوں کروں, غیر اللہ کے سامنے کیوں جھکوں, میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں, یہ مٹی سے, میں افضل ہوں, اعلیٰ ہو کے ادنا کے سامنے کیوں جھکی, مٹیریلوں کے تقابل کے چکر میں پڑ گیا, حکم خداوندی کو نہیں دیکھا. تو وہ اگر یہ سمجھ لیتا, فرشتے معصوم تھے, تو وہ سمجھ گئے کہ یہاں سجدہ عبادت کا حکم نہیں ہے, کیونکہ خدا سے بعید ہے کہ خدا پروردگار عالم جو ہے وہ عبادت کے سجدے کا حکم دے کے شرک کی تعلیم دے. خدا سے بعید ہے, کیونکہ اللہ کے نزدیک شرک سے زیادہ کوئی ناپسندیدہ چیز ہے ہی نہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے شرک کا حکم دے. تو شرک کا حکم تو دیا نہیں گیا تھا. فرشتے سمجھ گئے کہ یہ جو آدم کو جھکنے کے لیے کہا جا رہا ہے آدم کے سامنے, یہ تعظیماً جھکنے کے لیے کہا جا رہا ہے, یہ تعظیم کا سجدہ کروایا جا رہا ہے, عبادت کا سجدہ. لیکن ابلیس اس فرق کو نہیں سمجھ سکا. اور ایک چیز اور کہ تعظیم کے جھکنے کے لیے اس نے انکار کیا تھا, عبادت میں جھکنے کے لیے انکار نہیں کیا تھا. تو کس چیز نے اس کو اکڑایا, کہا کہ میں معلم الملائکہ ہوں, ان کا استاد ہوں, یہ تو سب میرے شاگرد ہے, جھکتے ہیں جھک جائے, میں نہیں جھکوں گا, میں معلم الملائکہ ہوں. تو پتا چلا کہ کفر کب آتا ہے, جب گھمنڈ آ جاتا ہے, جب علم میں. تو وہابی بھی سمجھ اس لیے نہیں پا رہا ہے کہ وہاں بھی علم کا گھمنڈ آ گیا, میں تو اہل حدیث ہوں, میں بریلی کی مانوں کیوں, سنوں کیوں. جس دن اس کے دماغ میں یہ آ جائے گا کہ بھائی بریلوی عاشق مصطفیٰ, پہلے سنوں تو بول کیا رہا ہے, جس دن سننے لگے گا خدا کی قسم ہدایت پائے. اس کے علم کا گھمنڈ ہی سننے نہیں دے رہا ہے یہ بریلیوں کو. کہتا کیا سننا بریلیوں کو, یار
یہ تو بس نبی کی بات کرتے ہیں. ہم نے کہا کبھی سن تو بیٹھ کے پورا سنتے نہیں ہیں. تو اس کو کس نے جو ہے مطلب گمراہ کیا کافر کیا؟ اس کے علم کے گھمنڈ. میں معلم ہوں بھائی, میں پڑھانے والا ہوں. آج ان میں بھی ہم اہل حدیث ہے بھائی, حدیث کے جانکار ہم بھی لوگ ہیں, جبکہ حدیث کی ہاں بھی نہیں سمجھتے بیچارے. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کا انصاف دیکھیے آپ, پروردگار عالم گنجائش نہیں چھوڑی. ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تو ہر چیز جانتا ہے نا, نیتوں سے باخبر ہے نا. ابلیس کیوں نہیں جھکا, سب کچھ جانتا ہے. اور کیا جانتا ہے, خود واضح بھی کر دیا. ابا واستکبر, گھمنڈ کیا اس نے, گھمنڈ کی وجہ سے نہیں جھکا. دیکھ تو رہا ہے نا, پھر بھی کہا میں پروردگار عالم, انصاف میں کبھی نہ رہ جائے. کل کوئی ایسے جاہل نہ آ جائے جو ابلیس کے پیروکار ہو جائے اور کہے کہ اللہ نے صفائی کا موقع نہیں دیا ابلیس کو. اس سے بھی تو پوچھ لیتا پہلے اللہ تعالیٰ کہ تو جھکا کیوں نہیں. ہو سکتا ہو ایسی دلیل دیتا کہ اللہ کو بھی قائل ہونا پڑتا, معاذ اللہ, یہ اعتراض نہ آ جائے. تو اللہ نے کہا اچھا چل تجھے اس بات کا بھی موقع دیتا ہوں, حالانکہ میں جانتا ہوں تو جھکا کیوں نہیں, اڑا کیوں ہے یہ بھی میں جانتا ہوں, کس تکبر نے تجھے جھکنے سے روکا یہ بھی میں جانتا ہوں. پھر بھی پارہ نمبر 8 سورہ اعراف آیت نمبر 12 میں فرماتا ہے قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک. اللہ نے پھر اس کو کہا کہ اچھا چل بتا کس چیز نے تجھے سجدے سے روکا. چل اب تو اپنی زبان سے بول, کیوں نہیں سجدہ کیا تو نے, بتا آخر سجدہ نہ کرنے کی وجہ کیا ہے, حالانکہ میں نے تجھے حکم دیا ہے. اذ امرتک, میں نے تجھے حکم دیا, میرا حکم کیوں نہیں مانا تو نے. اب اس نے جواب دیا, دلیل دے رہا ہے وہ. دیکھیے دلیل کیا ہے اس کی, کہتا ہے قال انا خیر من, میں اس لیے نہیں جھکا کہ میں آدم سے بہتر ہوں, اس سے زیادہ اچھا ہوں. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, اور بہتر میں اس لیے ہوں کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں, تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو خاک سے اور مٹی سے بنایا. آگ کی فطرت بلندی ہے, مٹی کی فطرت پستی کی طرف آنا ہے. تو میں پست چیز کو کیسے, پست شے کو میں کیسے سجدہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے دلیل کو قبول نہیں کیا, حالانکہ دلیل صحیح ہے کہ غلط ہے, ظاہراً تو صحیح ہے. جھوٹ تو اس نے ایک لفظ بھی نہیں بولا. اس نے کیا کہا, میں آگ سے پیدا ہوتا. جھوٹ ہے کیا, آگ سے تو پیدا ہوا تھا, آدم مٹی سے بنے, یہ بھی سچ تھا. لیکن ایک بات اس میں ناپسند تھی اللہ کو, یہ تو تم نے سچ کہا کہ تو آگ سے پیدا ہوا, یہ بھی صحیح ہے کہ آدم مٹی سے پیدا ہوئے, یہ بات تیری پسند نہیں. انا خیر من, میں اس سے بہتر ہوں. تو کون ہوتا ہے اپنے آپ کو بہتر سمجھنے والا, میں جس کو بہتر بنا دوں وہ بہتر ہے. تو یہ تیری بات میں مان لیتا, چھوڑ دیتا تجھے کہ تو کہتا میں آگ سے پیدا ہوا اس لیے تکبر آ گیا, اللہ چل جانے دے, معاف کر دے, چھوڑ دے. مگر آدم سے اپنے آپ کو بہتر سمجھا, نبی سے کمپیئر, نبی سے کمپیئر اللہ کو پسند, نبی سے کمپیئر, میرے محبوب سے کمپیئر, فرشتوں سے کمپیئر کرتا. تو کہتا فرشتے نوری ہے, میں آگ ہوں اور نوری تھے جھک گئے, میں نہیں جھکا, مجھ میں بڑا شعلے بازی ہے, تپش ہے, گرمی ہے. آگ میں گرمی بھی ہوتی ہے نا, نور میں ٹھنڈک ہوتی ہے, وہ ٹھنڈے ہیں اس لیے جھک گئے, میں تھوڑا گرم ہوں. شاید وہ دلیل مان لی جاتی. نہیں, بات تو یہاں مسئلہ یہ نہیں تھا کہ آگ اور مٹی کا مسئلہ نہیں تھا, نبی سے اپنے آپ کو بہتر سمجھنا سب سے بڑا مسئلہ تھا, نبی سے تقابل کرنا تھا. اللہ نے فرمایا اچھا ہمارے نبی سے زیادہ اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہے. پارہ نمبر 14 سورہ ہجر آیت 34 اور 35 پھر رب ارشاد فرماتا ہے قال فخرج منها فانک رجیم, چل باہر نکال, نکل جنت سے. میرے نبی سے اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہا ہے. قال فخرج, چل نکل, منها فانک رجیم, چل نکل باہر اس لیے کہ تو دھتکارا ہوا ہے, مردود ہے. اور مردود بھی کیسا, وان علیک اللعنۃ الی یوم الدین, اور بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت ہے. تو پتا چلا کہ جو نبی کا گستاخ ہوتا ہے وہ مردود ہوتا ہے, اور مردود بھی ایسا ہوتا ہے کہ قیامت تک اس پہ لعنتیں پڑتی ہے. تو لعنت گستاخ نبی پہ لعنت بھیجنا یہ تو اللہ کی سنت ہے, گستاخ نبی کو مردود کہنا یہ اللہ کی سنت ہے, ہم نہیں کہہ رہے. اللہ نے کہا نا, کیا کہا, فإنک رجیم, بے شک تو کون ہے, رجیم ہے, مردود ہے, دھتکارا ہوا ہے. تو سنت الہیہ ہے کہ جو نبی کا گستاخ ہے. اچھا اب ایک چیز, جب تک نبی کی گستاخی نہیں کیا تو کہاں تھا وہ, جنت میں تھا. اور جیسی آدم کی گستاخی کیا تو کہاں گیا, چل باہر نکل. تو جب آدم کا گستاخ جنت میں نہیں رہ سکتا تو آدم کے آقا مصطفیٰ کا گستاخ جنت میں کیسے جا سکتا ہے. بہت اچھی بات, آدم کا گستاخ جنت میں نہیں رہ سکتا. تو پتا چلا کہ جنت اس کی ہے ہی نہیں جو گستاخ نبی ہو. تو اب اعلیٰ حضرت جو شدت میں جملے کہہ رہے ہیں, یہ گالی نہیں کہہ رہے ہیں, آیت کی ترجمانی کر رہے, تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہابی دور ہو, ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ. بے شک جنت تو ان کی ہے جو نبی کی ہو جائے, ہے کہ نہیں. لیکن اللہ کا پھر ایک اور انصاف دیکھیے, کتنا منصف ہے پروردگار عالم. مردود کر کے نکال بھی دیا, بھگا بھی دیا, چل باہر نکل, دفع ہو جا. مگر ایسا نہ ہو کہ بعد میں پھر تو شکایت کرے, لوگ کہنے والے, تیرے ماننے والے کہے, تیرے چاہنے والے کہے 90 کروڑ سال عبادت کی تھی, ایک سجدہ نہیں کیا, وہی پکڑ لیا. یہاں یہ بھی جواب ہے نا, وہ بھی کہتے ہیں یار تم اتنی اچھائی نہیں دیکھتی, ایک ہی بات پکڑ لیتے. یار مولانا اشرف علی تھانوی نے اتنی ساری کتابیں لکھی, کچھ نہیں دیکھا, حفظ الایمان ہی پکڑ لیا.
ہمارے فلاں مولانا اتنے پرہیزگار، ایک بار زبان پھسل گئی اسی کو پکڑ لیا. ہم نے کہا یہ پکڑنا بھی تو سنت الہیہ ہے. کیا بات ہے، بہت اچھا. 90 کروڑ سال کی عبادت نہیں دیکھی گئی، ایک سجدہ نہ کرنا دیکھا گیا. کروڑوں سال کے سجدے نہیں دیکھے گئے، ایک نہ کرنا دیکھا گیا. مگر اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، موقع دیتا ہے. ابلیس کو بھی موقع دیے. ایسا نہیں ہے کہ کیوں ایسا نہ ہو کہ شکایت کرے اللہ 90 کروڑ سال تیری عبادت کی، کچھ تو موقع دیتا مجھے توبہ کا، کچھ تو مہلت دیتا. بس دھتکار کے بھگا دیا. اللہ نے کہا نہیں میں غفور بھی ہوں رحیم بھی ہوں، چل موقع دیتا ہوں. اور آج ہی ان کو بھی موقع دیے جا رہے ہیں، آج ان کو بھی موقع دیے جا رہے ہیں. اور عالت کہہ رہے ہیں آج رے ان کی ہی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. ان کو بھی موقع دیا جا رہا ہے، مگر لگتا نہ اس کے نصیب میں توبہ ہے نہ ان کے نصیب میں توبہ ہے. مہر لگ گئی، مان نہیں رہے. اب تو لیکن ہوا کیا، اتنے موقع دیے گئے، اس کے باوجود بھی اس کا حال کیا تھا. رب فرماتا ہے پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آیت 27، وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. اللہ فرماتا ہے اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. موقع دیے لیکن ناشکرا ہے. اب کیسے ناشکرا ہے؟ پہلا موقع یہ امام جلال الدین سیوطی کی کتاب سے میں پیش کرتا ہوں. یہ ہے در منصور، جلد نمبر اس کی 1 ہے، صفحہ نمبر 274، سورہ بقرہ آیت نمبر 34. وہی آیت جو ہم نے پڑھی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اسی آیت کی تفسیر میں امام جلال الدین سیوطی اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مکاشفۃ القلوب میں، ان کے مکاشفۃ القلوب بھی موجود ہے. مکاشفۃ القلوب یہ دیکھیے صفحہ نمبر اس کا 123. یہ دونوں کی کتابوں کے حوالے سے میں یہ بات پیش کر رہا ہوں. فرماتے ہیں حضرت انس ابن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو جناب نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے سب کو کشتی میں لے آیا، جتنے اہل ایمان تھے. جانور بھی لے لیا ایک ایک جوڑے، نباتات کے ایک ایک جو ہے جنس لے لیا، سب کے مطلب جتنے جوڑے تھے دنیا میں سب کے ایک ایک جوڑا لے لیا. اور وہ سارے انسان کشتی میں آ گئے. بعض روایتوں میں 63، بعد میں 87 جو اہل ایمان تھے. اس کے علاوہ دنیا میں کوئی ایمان والا نہیں. طوفان آیا، کشتی چل پڑی. دیکھا ایک کونے میں دبک کے ایک شخص بیٹھا ہوا ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام قریب پہنچے، جب غور سے گھور کے دیکھا تو پہچان لیا یہ ابلیس تھا. کہا کیا کر رہا ہے تو کو ایسے آ گیا یہاں؟ کہا حضور ہر طرف پانی ہی پانی ہے، زمین سے بھی پانی، آسمان سے بھی پانی، کوئی جائے پناہ نہیں اس وقت، بس آپ کی ایک کشتی ہے جس کا سہارا ہے. خدا کے واسطے مجھے کشتی سے مت نکالیے. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا نہیں، نہ ہونا نہیں، تو جنت سے نکالا گیا، کشتی میں کیسے رہ سکتا ہے تو، چل نکل اٹھ. کہا دیکھیے میں بہت پچھتا رہا ہوں، بہت افسوس ہے مجھے کہ واقعی مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے اور اللہ کی بات میں نے ٹھکرا دی. لیکن دیکھیے آپ اللہ کے نبی ہے، آپ اللہ سے میری سفارش کر دے، دعا کر دیں، شاید اللہ میری توبہ قبول کر لے. حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا بھائی توبہ کی بات کر رہا ہے تو بہت گڑگڑانے لگا. تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، پروردگار ابلیس توبہ کرنا چاہتا ہے، معافی مانگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ امام جلال الدین سیوطی کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، فَأَحْوَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَن تَوْبَةَ أَن يَأْتِيَ قَبْرَ آدَمَ وَيَسْجُدَ لَهُ. تو اللہ نے یہ وحی بھیجی حضرت نوح علیہ السلام پر. کہا کہ اے نوح میں یہ تیری طرف وحی کر رہا ہوں کہ اس سے کہو، اس ابلیس سے کہو توبہ کرنا چاہتا ہے، آدم کی قبر پر جا کر سجدہ کر. کہاں سجدہ کر؟ ارے یار یہ رک جائیے، کیا ہو رہا ہے؟ یہ قبر پجوا بنا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ابلیس کو قبر کو سجدہ کرو توبہ قبول کروں گا. اور وہاں بھی بول رہا قبر پہ جو سجدہ کر رہا ہے وہ تو اسلام سے خارج. ہم کہہ رہے بھائی حرام ہے شریعت میں، ہم جائز کے قائل، پھر میں کہہ دوں جائز کے قائل نہیں، لیکن بھائی اسلام سے تو نہ خارج کرو، اتنا ظلم تو مت کرو کہ اسلام سے خارج کر کے ہندوؤں کی صف میں لا دیے. وہ توصیف الرحمان جیسا بھگوڑا آدمی جس کی اوقات نہیں سامنے بیٹھ کے بات کرے، وہ جرجیت جیسا بلتکاری آدمی، یہ ضرورت ہے ان کی کہ بولے تم قبر کو سجدہ کرتے ہو، وہ مورتی کو سجدہ کرتا ہے. مورتی سے ملا دو تم ہماری قبروں کو اور ہمارے سجدوں کو. ارے حرام بولو، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں اس معاملے میں. تم اگر کہو کہ یہ حرام ہے، شریعت میں منع ہے، تو ہم بھی کہیں گے صحیح کہہ رہے ہیں مولانا صاحب آپ بھی. لیکن تم یار حرام کو شرک بول کے کہ نہیں شریعت گڑ ڈالو تو حد سے بڑھ رہے ہو تم. تو پھر تو ہماری ذمہ داری ہے نا کہ ہم تمہارے پیر اور ٹانگ پکڑ کے کھینچے اور بولے حد سے بڑھنے تمہیں دیں گے نہیں، تمہاری اوقات سے تم کو ہم باہر زیادہ دانے نہیں دیں گے. تو ذرا بتائیں گے مولوی حضرات کہ اللہ تعالیٰ قبر کا پجاری بنانا چاہ رہا تھا ابلیس کو، قبر پجوا بنا رہا تھا. جا قبر کی پوجا کر، آدم کو سجدہ کر، قبر کو آدم کو سجدہ کر نہیں بولا ہے، آدم کی قبر کو، قبر آدم فیسجد لہ، قبر کی آدم کی قبر کو جا کے سجدہ کر، اس کو بولو اگر تو نے آدم کی قبر کو سجدہ کر لیا میں تیری توبہ قبول کر لوں گا. مگر وہ بھی بڑا اکڑو تھا، اس نے کہا کہ اے نوح جب آدم حیات تھے تب نہیں کیا، اب مرنے کے بعد قبر پجوا بن جاؤں؟ اگر میں قبر کو سجدہ کر لوں گا تو میری آنے والی اولادوں کا کیا ہوگا؟ ان کی تو روزی روٹی اس پر چلنے والی ہے.
کہ وہ قبر کو چومنے والوں کو، سجدے کرنے والوں کو مشرک بول بول کے روزی روٹی کمائیں گے، وہ شریعت کے اس حکم تک نہیں ٹھہریں گے کہ نبی نے حرام کا، وہ شرک بول بول کے بڑھ چڑھ کے باتیں کریں گے، اسی پہ روزی روٹی چلیں گی ان کی. تو میں اپنے اولادوں کی روزی روٹی بھی نہ دیکھوں قیامت تک، میری اولادوں کا کیا ہوں گا بیچاروں کا، بھوکے مر جائیں گے ایسے سے. تو اس نے کیا کہا؟ نہیں، جب آدم زندہ تھے تب نہ کیا، اب کیا کروں؟ نوح علیہ السلام نے کہا مردود نکل، تو واقعی خبیث ہے، تو کبھی سدھرنے والا نہیں. فاخرو چل نکال. بہت دھتکارا گیا، اور آج اس کی اولادیں بھی اس مسجد سے دھتکارے جاتے ہیں، کبھی اس مسجد سے، وہی چلا آ رہا ہے معاملہ. کیونکہ باپ دھتکارا گیا تو اولادیں بھی دھتکاری جا رہی ہیں. ایک مسجد سے دھتکارے جاتے ہیں اور مکاریاں کر کے پھر مسجدوں پہ قبضہ کرنے کے جگاڑ سب بناتے ہیں یہ لوگ. یہ پہلا موقع تھا جب ابلیس کو توبہ کا موقع ملا، مگر رب نے کیا فرمایا؟ وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. شیطان تو اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. اب دوسرا موقع کیا تھا؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر جا رہے ہیں. کتنے نے لکھا؟ کتابیں سارے دکھا دوں کہ الحمدللہ ایک بات بولتا ہوں تو دلیل سے بولتا ہوں. امام ابن ابی دنیا نے اپنی کتاب مقاصد الشیطان صفحہ نمبر 65، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مشہور کتاب ہے یہ حیاء العلوم، عربی زبان میں ہے، بیروت کا چھپا ہوا، دار ابن حزم کا یہ نسخہ ہے، حیاء العلوم امام غزالی کی، جلد نمبر اس کی 3 صفحہ نمبر 31. پھر یہی روایت کو امام عبد الرحمن ابن جوزی ان کی کتاب ہے تلبیس ابلیس صفحہ نمبر 38. پھر اسی روایت کو امام جلال الدین سیوطی، یہ امام جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے، اس کا نام ہے لقط المرجان فی احکام الجان، یہ بھی عربی میں حدیث اس کا صفحہ نمبر 330. امام جلال الدین سیوطی اس کو نقل کرتے ہیں، اور در منصور میں بھی یہ لایا ہے. در منصور تو آپ دیکھ چکے ہیں، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 273 سورہ بقرہ آیت نمبر 34 اسی آیت کے تحت یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک طور پر جا رہے ہیں، راستے میں ابلیس مل جاتا ہے. کہا موسیٰ علیہ السلام کے قریب آیا، کہا السلام علیکم. سلام بہت کرتے ہیں یہ لوگ. تو موسیٰ نے کہا مردود خبیث، چل تجھے مجھ سے کیا کام اور مجھے تجھ سے کیا کام، چل ہٹ دور ہٹ یہاں سے. کہا اے موسیٰ دھتکاریے مت، بھگائیے مت، میں خیر کے ارادے سے آیا ہوں. کہا تو اور خیر؟ اب جہاں تیری اولاد ہو وہاں خیر ہو تو گاہ چلی جائے، جب تو ہو وہاں خیر ہو تو چلی جائے. تو اور خیر؟ کہا نہیں آپ برا نہ مانے، اعتماد کرے، بھروسہ کرے، میں خیر کے ارادے سے آیا ہوں، کوئی بدی کا ارادہ نہیں. کیا ارادہ ہے؟ جلدی وہ آپ کوئی طور پر جا رہے ہیں، اللہ سے کلام کریں گے، اللہ سے ہم کلامی کا شرف آپ کو بھی حاصل ہوگا. میں آپ ہی کے انتظار میں تھا، اور مسئلہ یہ ہے کہ میں بہت پچھتا رہا ہوں، توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. تو کہا توبہ کے راستہ کھلا ہے، دروازے کھلے، جا توبہ کر لے. تو بھی اپنے وقت کا عابد و زاہد ہے، توبہ کا طریقہ بھی جانتا ہے، توبہ بھی سمجھتا ہے کیسے کی جاتی ہے. جا اللہ کے اسم اعظم سے اللہ کو یاد کر توبہ کر لے. اس نے کہا نہیں آدم، اب جملے سنیں، یہ روایت کے جملے بڑے خاص جملے. خواہ آدم میں اتنا بڑا مردود ہو گیا ہوں، اے موسیٰ میں اتنا مردود ہو گیا ہوں، اتنی لعنتوں کے طوق مجھ پہ پڑ چکے ہیں کہ اب اگر میں توبہ کروں گا تو اللہ میری توبہ قبول نہیں کرے گا. میں آپ کا انتظار اس لیے کر رہا تھا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیں یا میرا وسیلہ بن جائے، میری سفارش کر دے، اللہ آپ کی بات کو نہیں ٹھکرائیں گا. تو ابلیس بھی جانتا تھا کہ بغیر وسیلے کے کام چلنے والا، وہاں بھی نہیں سمجھ پا رہا اس بات کو، ڈائریکٹ جاؤں گا بولتا. اس نے بھی ہمت نہیں کی. وہ 90 کروڑ سال کا عابد ہمت نہیں کر پا رہا ہے، 90 کروڑ سال کی عبادت کرنے والا عابد ڈائریکٹ اللہ سے ہمت نہیں کر پا رہا ہے کہ مردود و دھتکار دیا جاؤں گا. یہ 40 دن کا چلہ کرنے والا بولتا ڈائریکٹ مانگوں گا میں، ڈائریکٹ. اندازہ لگائی. اے موسیٰ آپ سفارشی بن جائے. اب یہاں رکے، اگر وسیلہ حرام اور شرک ہوتا، جیسے کہ وہ بولتا ہے کیا نام ہے اس کا آپ کا، ذاکر نائک، وسیلہ حرام ہے، وسیلہ شرک ہے. اگر وسیلہ حرام اور شرک ہوتا تو نبی اس کی التجا پر اس پہ لعنت بھیجتے، جوتے مارتے، کہتے مردود میرا وسیلہ بنا تھا، وسیلہ بنانا معلوم نہیں شرک ہے، ڈائریکٹ مانگ اللہ سے. ڈائریکٹ کیوں نہیں مانگتا؟ موسیٰ نے یہ نہیں کہا. موسیٰ علیہ السلام خوش ہو گئے. اگر کہا تیرا واقعی ارادہ اچھا تو ضرور میں تیری سفارش کروں گا، گویا تیرا وسیلہ میں ضرور بنوں گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر گئے، سجدہ کیا. پروردگار تو جانتا ہے کیا ابلیس سے بحث ہوئی، میری کیا بات ہوئی، ابلیس سے ساری گفتگو سے تو واقف ہے. مولا میں سفارش کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں کہ اس کو معاف کر دے، بخش دے. اللہ نے وہی بھیجی موسیٰ کی طرف. قد امرت ان تسجد لقبر آدم. پھر وہی بات آئی. اللہ فرماتا ہے قد امرت ان تسجد لقبر آدم ویتاب علیک. اے موسیٰ اس سے کہو کہ جا آدم کی قبر پر سجدہ کر، آدم کی قبر پہ سجدہ کر لیں گا، ویتاب علیک تو میں تیری توبہ قبول کر لوں گا. آدم کی قبر پہ سجدہ کر تب میں توبہ قبول کروں گا. دیکھیں یہاں بھی وہی بات آ رہی. پھر وہی سوال میں دہرا دوں کہ قبر کو جو بنا رہا ہے اللہ تعالیٰ، کیا ابلیس کو مشرک بنا رہا ہے؟ پتہ یہ مشرک کی توبہ قبول ہوتی ہے کہ گناہ اور بڑھتا ہے؟ اگر قبر کا سجدہ شرک مان لیا جائے تو یہ تو شرک ہو رہا ہے نا، پھر تو اس پہ تو گناہ اور بڑھے گا کہ کم ہوگا. اور اللہ نے لا رہا تھا، لیکن خدا ہی کہہ رہا ہے کہ جاؤ اس کو کہو سجدہ کرے آدم کی قبر کو.
اور تب میں تیری توبہ قبول کر لوں گا. حضرت موسیٰ خوشی خوشی آئے, سوچے چھوٹی سی بات ہے مان جائیں گا. خوشی خوشی حضرت موسیٰ آئے اور کہا ابلیس تیری توبہ قبول کرنے کے لیے اللہ تیار ہے, اور فرماتا ہے کہ آدم کی قبر کو سجدہ کر. جھجلا گیا, کہا موسیٰ میں تو یہ سمجھ رہا تھا ڈائریکٹ معافی کا پروانہ لائیں گے آپ, یہ لے کر آئے آپ جب آدم کی قبر کو سجدہ کروں. اور جب آدم جنت میں تنہا تھے تب نہ کیا تو اب کیا کروں قبر پہ جا کر, میں نہیں کروں گا آدم کی قبر. موسیٰ نے کہا مردود, واقعی تو مردود ہے, اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے. یہ کون کتنا موقع تھا؟ تیسرا موقع کیا ہے؟ یحییٰ علیہ السلام کے پاس آیا. تیسرا موقع اب آ رہا ہے. یحییٰ علیہ السلام کے پاس آتا ہے, کہا السلام علیکم. سلام بار بار کرتا ہے وہ, عادت کم سے مجبور ہے وہ. کہا کون مردود, تو کیسے آیا؟ چل مجھے اپنے رب کے معاملات میں مشغول رہنے دے. تو کیوں آیا میرے اپنے رب کے معاملات میں مشغولیت میں دخل اندازی کرنا ہے؟ یحییٰ دھتکاریے مت, آپ اللہ کے نبی ایک چھوٹا سا سوال لے کر آیا ہوں. کہا اچھا کیا سوال ہے, پوچھ. کہا آپ تو نبی ہے, آپ کا علم تو مجھ سے بھی زیادہ ہے, نبی کا علم تو بہت زیادہ ہوتا ہے, بس ایک چھوٹا سا سوال ہے. اچھا پوچھ کیا سوال ہے؟ کہا یہ بتائیے کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے سب اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ بے شک. یحییٰ علیہ السلام نے کہا بے شک, میرے درخت کا پتا بھی ہلتا ہے تو اللہ کی مرضی سے ہلتا ہے. بولے بے شک اللہ کی مرضی سے ہلتا ہے. تو پھر یحییٰ بتائیے جب اللہ نے آدم کے سجدے کے لیے حکم دیا تو میں نے سجدہ نہ کیا, تو یہ بھی تو اللہ کی مرضی تھی نا کہ میں سجدہ نہ کروں. اگر اس کی مرضی ہوتی کہ سجدہ کروں تو پھر میری مجال تھی کہ میں سجدہ نہ کرتا. جب کائنات میں ہر کام, ہر تدبیر, ہر شے, ہر چیز اسی کے حکم سے بندی ہے اور اسی کے حکم کے تحت سب کچھ ہو رہا ہے, تو میرا سجدہ نہ کرنا بھی تو اس کے حکم کے تحت ہوا نا, اس کی مرضی کے تحت ہوا نا. میں مرضی الہی سے خارج کہاں ہوا؟ تو پھر میں مردود کیوں, لانتی کیوں؟ کتنا بڑا اس نے فریب کا جال پھینکا ہے. حضرت یحییٰ فوراً سجدے میں گئے, کہا پروردگار تو جانتا ہے اس نے کیا فریب کا جال پھینکا ہے. خدا کی اے پروردگار تیری عزت کی قسم, تیرے علاوہ اس کا کوئی جواب مجھے نہیں سکھا سکتا, میں عاجز اس کے جواب سے. تو اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی, کہا یحییٰ اس کو جواب دو کہ اگر تو یہ مانتا ہے کہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو اب اس سے کہو کہ میری مرضی یہ ہے کہ تو قبر آدم کو جا کے سجدہ کرے. اب یہ میری مرضی ہے, چاہ اس کی تکمیل کر, اس کی تعمیل کر, تو میں تیری توبہ بھی قبول کر لوں. حضرت یحییٰ نے سجدے سے سر اٹھایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جا تو اللہ کی مرضی کے تحت ہے نا, تو مرضی الہی یہ ہے کہ تو آدم کی قبر کو سجدہ کرے. اس نے جھجلا کے پیر پٹکے اور کہا واہ یحییٰ, جب زندہ تھے تب سجدہ نہ کیا تو قبر پہ جا کے سجدہ کروں. کہا مردود تو فریبی ہے, حقیقت میں تو لانتی ہوا اس لیے کہ مرضی الہی کے خلاف کام کیا تو نے, اور یہ نہیں کہ معاذ اللہ تو مرضی الہی سے بندھا ہوا ہے, تقدیر سے بندھا ہوا ہے, بلکہ معاملہ ہے کہ اللہ نے تجھے آزاد چھوڑا ہے, تجھے عقل اور فہم بھی دے دی. تو انسان تقدیر سے بندھا ہوا نہیں ہے. بس لوگ کہتے ہیں نا یار یہ تقدیری میں اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں, یہ جہالت ہے. نہ پوری طرح تقدیر